बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रियाज टाक और आप देख रहे हैं NCRA न्यूज़। कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें एक सीनियर एंकर पर्सन जो है वो शहीद हुई। कामों के करीब जो लॉन्ग मार्च है उसके इमरान खान के जो कंटेनर के नीचे आके सदफ नईम नामी जो सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी है वो जो है शहीद होगी। अगर अक्टूबर के महीने की बात करें तो अक्टूबर के महीने में 7 जो सहाफ़ी हैं वो खालके हकीकी से जा मिले, जिनमें सदफ नईम भी थी, कोई बीमारी की वजह से फौत हो गया और किसी को इस तरह वो शहीद कर। अरशद शरीफ भी आपके सामने जिसको कीनिया में जो है शहीद कर दिया गया। इसी टॉपिक पे बात करते हैं। हमारे साथ आज सीनियर एंकर पर्सन जो है सबा चौधरी और जो सीनियर रिपोर्टर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ये एक जो है वो बात करते हैं कि जो रिपोर्टिंग है, लेडीज़ रिपोर्टिंग के हवाले से जो है वो जाती हैं फील्ड में, उनको क्या जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और सबा चौधरी के बारे में ये बता दूं कि इन्होंने मुख्तलिफ अदारों में जो है सीनियर एंकर पर्सन के हवाले से काम किया और सदम नईम जो है वो इनकी बेस्ट फ्रेंड थी। उनकी यादें भी ताज़ा करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कि सदम नईम की जो है कैसी वो आदत थी, कैसी तबीयत थी और काम के हवाले से वो किस तरह काम करती थी। जी अस्सलाम वालेकुम सबा। सबा देखें, कल ये एक वाक़या हुआ, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। उसमें जो है सदफ नईम जो है वो शहादत के रुतबे पे गई। आप ज़रा बताएं कि एक तो फील्ड में आप जाती हैं और इन्वेस्टिगेशन भी करती हैं, रिपोर्टर हैं आप, तो क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लेडी रिपोर्टर्स को कि वो फील्ड में जाके किन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि लेडीज़ रिपोर्टर को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसा कि ये सानिया जो हुआ है ये बिल्कुल दिल हिलाने वाला है। एक लेडी रिपोर्टर ने शहादत ली और इस तरह इतने बंदों में लॉन्ग मार्च में इमरान खान का इंटरव्यू करते हुए, सॉर्ट करते हुए, सॉर्ट के पीछे भागते हुए, उसने अपनी जॉब को तरजीह देते हुए, आप एक फुटेज में देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है कि वो कंटेनर के पीछे भागती जा रही हैं और इर्द गिर्द कितने मर्द हजरात हैं। कुछ लोग तो उसका तमाशा भी बना रहे थे, शूटिंग भी कर रहे थे। जिन मुश्किलात को उसने पार करते हुए सिर्फ अपना फोकस अपनी जॉब और सॉर्ट पे रखा कि वो जाके इमरान खान का सॉर्ट करेंगी। जो रहेगी बात मुश्किलात की, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि एक लेडीज़ रिपोर्टर को घर से निकल कर ऑफिस तक पहुँचने में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आ जाता है उनका वहाँ से निकल कर अपनी असाइनमेंट को क्लियर करने तक सफ़र जो है उसमें बड़ी मुश्किलात हैं। अक्सर मालकान जो हैं वो रिपोर्टर्स, फीमेल्स रिपोर्टर्स को कन्वेंस प्रोवाइड नहीं करते। देखिए कि जो मेल है वो जाता है, वो बाइक पे भी जाके वहाँ पे अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकता है, लेकिन एक फ़ीमेल जब निकलती है तो उसके लिए किसी के साथ एडजस्ट होके जाना, कैरेक्टर वाइज उसको लूज़ कर दिया जाता है। जो मोस्टली हमारे जर्नलिस्ट हैं वो जिन नज़रों से देखते हैं, जहाँ पे उनकी असाइनमेंट लगती है वहाँ के लोग जिन नज़रों से देखते हैं, फिर भी इन चीज़ों को साइड में करके उनका फोकस सिर्फ अपनी असाइनमेंट पे, अपनी जॉब पर, जो जिस शोबा से मुंसलिक हैं उसको ईमानदारी से निभाती हैं। लेडीज़ रिपोर्टर होना, मैं कहती हूँ कि इतना ये आबादती और इतना अच्छा शोबा है और इसको इतनी आबादत के साथ करना, ना कि ये माशी हालात के लिए कोई भी रिपोर्टर नहीं आती, ना इसमें पैसे कमाने के लिए आती है। ये आता है जोश और जज्बे से। सहाफ़त जब भी जिसके अंदर आती है वो जोश और जज्बे से आती है कि आप किसी की मदद करते हैं, आप किसी का आवाज़ बनते हैं और वो इसलिए आगे आती हैं। जी, सबा चौधरी ने बड़ी अच्छी बात आपने बताया कि लेडीज़ रिपोर्टर्स को फील्ड में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिमशा खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर्स हैं, मुख्तलिफ बीट्स अपने इदारे की तरफ से करती हैं। उनसे क्योंकि उन्होंने लाइव कवरेज की हुई है जो हकीकी मार्च है और इमरान खान के कंटेनर तक भी गई, ऊपर भी गई, इमरान खान से गुफ्तगू भी की। अच्छा रमशा, ये बताइएगा कि इमरान खान के कंटेनर के ऊपर जाने तक क्या मुश्किलात आपको फेस करना पड़ी? उनके गार्ड्स ने रोका या किस तरह? क्योंकि सदफ नेम जो है सुनने में यही इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है कि वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी तो उनका पाँव फिसला और वो जो है शहीद हो गई, कंटेनर के नीचे आ गए। आप बताएं कि जब कंटेनर हकीकी मार्च आप इमरान खान तक पहुँची तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि लॉन्ग मार्च के हवाले से सबसे पहले जब मेरा लिबर्टी में जब मेरी असाइनमेंट लगी तो मेरे लिए जाना बहुत मुश्किल था और मुझे जो है वहाँ पर जाना भी था क्योंकि मेरी असाइनमेंट थी, मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी थी।
اور ایک لیڈی رپورٹر ہونے کے ناطے میں وہ اتنے ہجوم میں سے گزر کے پہلے مجھے کنٹینر تک بہت مشکل سے میں پہلے کنٹینر تک گئی، کیونکہ وہاں پر گارڈز کا رش اور وہاں پر عوام کا رش، اور اس کے بعد وہاں پر دھکم پیل بہت سی وہاں پر دھکم پیل جو تھی وہ ہوتی رہی. اور اس کے بعد کنٹینر کے اوپر جانے تک جو آپ نے پوچھا، کنٹینر کے اوپر جانے میں بہت ہی مشکل پیش آئی، کیونکہ وہاں پر کنٹینر کے اوپر جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا. اگر کسی کو ہاتھ پکڑا کے بھی اوپر جایا جائے تو ایک لیڈی رپورٹر کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنا ہاتھ دے کر اوپر کی طرف جائے، اور ارد گرد کھڑے لوگ اور گارڈز اور وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی نظریں، اور ہمارے لیے کافی مشکل ہوتا ہے فیلڈ میں نکل کے کام کرنا، کیونکہ لوگوں کی کچھ نظریں اس طرح تنگ نظریے لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہمیں دیکھنا اور اس طرح برے طریقے سے ہمیں فیس کرنا، اور ہم ان چیزوں کو فیس کرتے ہوئے اپنی جو ہے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، اپنے فرائی سر انجام دیتے ہیں. کیونکہ رپورٹر جو ہے وہ اس کی صحافت جو ہے اس کا شوق ہے، ذریعہ معاش نہیں. اور رپورٹر جب بھی جو ہے جنگ لڑتا ہے وہ وقت کے فرعون سے لڑتا ہے. جی صبا یہ بتائیے گا کہ دیکھیں وہ جو صدف ہے آپ کی بیسٹ فرینڈ بھی تھی اور بیٹ میں بھی آپ اکٹھے ہوتے تھے. دیکھیں جو گورنمنٹ کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے ان کو جو بھی، کیونکہ جان تو واپس نہیں آ سکتی، بچوں کی ماں بھی واپس نہیں آ سکتی، وہ تو چلے گی، لیکن اس میں انہوں نے تھوڑا بہت جو بھی ان کی ہیلپ کی. آیا جس ادارے میں وہ کام کر رہی تھی ان کے مالکان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ اور جو لوگ جو رپورٹر شہید ہو جاتے ہیں یا وہ جو ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ میں مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے مالکان کوئی بھی رسپانس نہیں دیتے. جس ادارے میں نجی ادارے میں وہ کام کر رہی تھی ان کے مالکان کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ جی بالکل، میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ریاست یہ چیزیں کلیئر کروں کہ میری وہ بہت اچھی دوست تھی اور میرا ان کے ساتھ فیملی ٹرمز تھے، اور میرے سے وہ ہر طرح کی پرابلم اپنی شیئر کرتی تھی. یہاں ایک بات بتاتی جاؤں کہ لانگ مارچ جانے سے پہلے اس نے اپنے ادارے سے ایک چھٹی مانگی تھی، کیونکہ اس کے کزن کی شادی تھی اور ولیمے کا ایونٹ تھا، جو کہ اس کو چھٹی نہیں ملی. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو چھٹی نہیں مل سکتی، آپ نے یہ لانگ مارچ کو کور کرنا ہے اور آپ نے ساتھ جانا ہے. اب یہاں پہ دیکھا جائے کہ کہتے ہیں کہ شہادت تو ہوئی ان کی، وہ شہید تو ہوئی، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے. ہم دکھ اپنی جگہ پہ ہے کیونکہ وہ واپس نہیں آ سکتی، لیکن ایک فیمیل رپورٹر کی شہادت باقی فیمیلز کے لیے ایک حوصلہ بھی ہے، ایک فخر کی بات بھی ہے کہ ہم اپنے ڈیوٹی کو سر انجام دیتے ہوئے شہید ہوتی ہیں، اور شہادت پانا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ مال خان کو جو چاہیے کہ وہ یہ چاہیے کہ وہ اس کی فیملی کو سپورٹ کرے. یہ تو جب آن ڈیوٹی لیڈیز رپورٹر ہوتی ہیں تب تک تو سیلریز نہیں دیتے، آپ کو کنویز نہیں دیتے، تو بعد میں یہ آپ کو کیا دیں گے؟ اداروں سے کبھی کوئی توقع رکھ ہی نہیں سکتے. آج کل کے جو سسٹم چل رہا ہے اداروں میں کہ آپ کو کوئی آپ کو اسپانسر کیا جائے گا یا آپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس چینل میں کام کرتے کرتے تو آپ کو کسی طریقے کی ہیلپ کی جائے گی، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات اکثر میرے سے صدر شیئر کرتی تھی، سیلری ایشوز آ جاتے تھے اس کو، ٹھیک ہے، کبھی ٹائمنگ کا ایشو آ جاتا ہے، لیکن ادارے اسی طرح ان کو اسی طرح روٹین سے لے کے جاتے تھے. وہ یہ بھی نہیں کبھی دیکھتے کہ رات کا ٹائم ہے تو وہ ایک فیمیل ہے، ہم میل کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، لیکن وہ اسی طرح فیمیل بھی ایز اے میل کی طرح کام کرتی تھی. وہ بہت دبنگ رپورٹر تھی، بہت اچھی جرنلسٹ تھی. انہوں نے کبھی یہ چیز نہیں دکھائی تھی کہ وہ ایک فیمیل ہے، ہمیشہ وہ مردوں کے شانہ بہ شانہ چلی ہیں. ہر اسائنمنٹ میں، ہر ڈیوٹی میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میں ایک لڑکی نہیں، میں ایک مرد کی طرح کام کرنے والی بہادر اور بہت اچھی رپورٹر ہوں. جی صبا چودھری نے بڑی اچھی بات ان کی بتائی، اللہ تعالیٰ ان کو خریق رحمت کرے کہ وہ مردانہ طور پہ مردانہ خصلت میں جو ہے وہ کام کرتی تھی اور ایک عورت ہوتے ہوئے بھی ہر جگہ پہنچ جاتی تھی. ان کا یہی کہنا تھا، صبا چودھری نے ہمیں بتایا کہ جی وہ جو ہیں یہ صرف جو صدف ہیں ان کی بات نہیں، جتنی بھی فیلڈ میں ہیں یہ لیڈیز رپورٹر ساری جو اسی طرح جو ہے کام کرتے ہیں. اور سب سے مین ایشو یہ ہے کہ کئی جو ہیں لیڈی رپورٹر اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود جو ہے صحافت کا شعبہ انہوں نے چنا، کیونکہ یہ ایک جو ریاست کا چوتھا ستون ہوتا ہے. اچھا رمشا یہ بتائیے گا کہ اگر جو ہے لیڈیز رپورٹر کو گھر والوں کی مخالفت بھی ہوتی ہے، اس کے بعد کئی جگہ پر اس کے بعد وہ فیلڈ میں آتی ہیں اور فیلڈ میں آ کے جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہیں، تو اس میں آپ بھی گئیں وہاں پہ صدم نعیم سے آپ بھی ملی، آیا کیا ان سے گفتگو ہوئی؟ اور آپ بھی بتائیں کہ مالکان کے لیے جو جہاں پہ یہ ادارے رپورٹرز کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ 2018 میں نے صدف کے ساتھ کام کیا تھا، اور تب بھی ایک شام کا ٹائم تھا جب اسائنمنٹ لگائی جا رہی تھی. اس میں انہوں نے مجھے بولا کہ آپ جائیں اس اسائنمنٹ پہ، جس پہ میں نے ان کو انکار کیا کہ شام کا ٹائم ہے،
میں نہیں جا سکتی. میں نے اپنے جو ہے اپنی ڈیوٹی کمپلیٹ کر لی ہے. 5 بجے میرا آف ہوتا تھا وہاں سے. تو اس کے بعد شام کے ٹائم مغرب کے بعد جو ہے صدف کی جو اسائنمنٹ ہے وہ لگائی گئی تھی. تو صدف نے بنا کسی انکار کے وہ اسائنمنٹ پہ چل گئی تھی, کیونکہ اس کو نہیں تھا کہ شام کا ٹائم ہے, دن کا ٹائم ہے. یہ بالکل جو ہے یہ بات بالکل بجا ہے, کیونکہ بالکل سچ ہے. اسائنمنٹ پہ دیکھتے وقت مالکان نہیں دیکھتے کہ اگر یہ لیڈی رپورٹر ہے تو شام کا وقت ہے یا رات کا وقت ہے کہ اس کے لیے جانا مشکل ہوگا. ود آؤٹ کنوینس جو ہے اس کو بھیجا گیا اور وہ وہاں پر اس نے اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کی. اور اس کے بعد اس نے وہاں پر جو ہے اپنی جو وہااں پر کھڑے ہو کے بہت ہی مشکل وہ اسائنمنٹ تھی. اب مجھے یاد نہیں ہے ٹھیک طریقے سے کہ وہ بیسیکلی تھا کیا اس ٹائم. تو مالکان بالکل بھی نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہاں پر ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر ہم بھی اگر ڈیورنگ دا ڈیوٹی اگر ہم بھی شہید ہو جاتے ہیں, اللہ پاک جو ہے میں بھی یہی کہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی شہادت ہی نصیب کرے, کیونکہ کسی کسی کے نصیب میں ہی آتی ہے. اگر میں بھی شہید ہو جاتی ہوں تو میرے مالکان بھی جو ہیں میرے گھر والوں کو کچھ بھی پرووائڈ نہیں کریں گے. اور اگر بات رہی میری, تو ہمیں سیلری جو ہے نہیں دی جاتی. سیلری بامشکل ہے کہ کسی لڑکی کو رپورٹر کو سیلری دی جائے. اب تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو آپ کو ہو رہا ہے وہی آپ کریں. اور ہم صحافت جو ہے اپنے شوق سے کرتے ہیں, نہ کہ اس کو اپنا ذریعہ معاش بنا کے اس کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور آپ نے ایک اور بات کی کہ جو ہے لڑکی کے لیے فیلڈ میں نکل کے اور اس کے بعد گھر والوں کا اس پہ جو ہے انکار. بالکل میرے تو گھر والے مجھے سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب پوری فیملی کی بات کی جائے تو اس میں باہر سے بھی جو ہیں وہ لوگ آتے ہیں. اس میں میرے جو ہے بابا کو چھوڑ کے باقی تمام لوگ جو ہیں اس میری فیلڈ کے خلاف ہیں کہ آپ کو یہ فیلڈ نہیں کرنی چاہیے, لڑکی کو یہ چیز شعبہ جو ہے وہ نہیں دیتی. اور میں یہ کہوں گی کہ لڑکی اور لڑکے میں فرق نہیں سمجھا جاتا. ان دونوں کو جو ہے کام کرنے دینا چاہیے. اگر لڑکی کا شوق ہے تو اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو لڑکے کے شانہ پشانہ کھڑے ہو کے کام کرنے کی اجازت دی جائے. جی بالکل, کل نفس ذائقۃ الموت کے جو ہے ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. آخر میں یہی کہیں گے, کیونکہ صدف نعیم کے بچوں نے جب وہ گئی ہیں پھر اپنے لانگ مارچ کی ڈیوٹی کرنے کے لیے, تو انہوں نے بچوں نے روکا بھی کہ آج نہ جائیں آپ ہمارے پاس رہیں, لیکن وہ چلے گئی کیونکہ موت کا جو ہے وقت معین ہے. تو اسی لیے میں صرف یہ سب دوستوں کو کہتا ہوں کہ جتنے بھی فیلڈ میں ہے کہ لیڈیز رپورٹر جو نکلتی ہیں ہمارے لیے نکلتی ہیں, ہمیں جو ہے وہ آشنا کرنے کے لیے نکلتی ہے, کیونکہ رپورٹر وہ خبر آپ تک پہنچاتا ہے جو کہ عام بندے کے پاس نہیں ہوتی, تو رپورٹر کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہے. اپنے میزبان ریاض ٹاک کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.